ناظرین آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج جس موضوع کے اوپر بات کروں گا وہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری ہے، پاکستان کی آئی سی ٹی انڈسٹری ہے، پاکستان کی ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری ہے، پاکستان کے سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہیں۔ ایک بہت ہی مفصل پروگرام کرنے کی کوشش کروں گا، وقت کم ہوگا، اس لیے آئی ول بی ویری کوئکلی ایک طرف سے دوسری طرف رش کر رہا ہوں گا، اسپونٹینیسلی ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف جا رہا ہوں گا، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا آئی سی ٹی پوٹینشل، بھلے وہ ایکسپورٹ میں ہو، فری لانسنگ میں ہو، فن ٹیک میں ہو، کتنے ہی شعبہ جاتے ہیں ان میں ہو، وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز میں ہیں۔ اور اگر پاکستان، یہ بھی میں آپ کو ریئلٹی بتا دوں ناظرین، یہ بزنس مین انڈسٹریز جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں اپنی جگہ ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹ ٹینجیبل گڈز کے اندر 100 بلین کراس کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اتنی بڑی بات میں آپ سے میڈیا پہ کر رہا ہوں، پاکستان کی ایکسپورٹس کا 100 بلین ڈالر ہو جانا آلموسٹ امپاسبل ہے، ٹینجیبل گڈز کا، جنہیں آپ چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا سافٹ ویئر پوٹینشل، پاکستان کا ٹیکنالوجی پوٹینشل، پاکستان کا ٹیکنالوجی ریلیٹڈ سروسز پوٹینشل، یہ آپ کو 100 بلین ڈالر سے اوپر لے جا سکتا ہے۔ بات میں نے بڑی مزیدار کی ہے، سوچنا پھر پتہ لگے گا آپ کو۔ چلو یہ بات جو میں نے کی ہے نا، یہ جو آپ کے ٹیلی فون میں اے آئی ہے نا، اس سے یہ پوچھ کے دیکھ لو کہ اگر آپ کے ٹیلی فون کا اے آئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ٹینجیبل ایکسپورٹس جو ہیں فزیکل گڈز کی، یہ 100 بلین ڈالر کراس کر سکتی ہیں یا نہیں، یہ اے آئی تک آپ کو جو ہے ٹال دے گا، بولے گا تھینک یو ویری مچ۔ اس طرح کے سوالات کے جوابات میں ٹیلی فون پہ نہیں دیتا، معذرت۔ میرے ساتھ فیصل حسین صاحب موجود ہیں جو کہ شعبہ سافٹ ویئر، ٹیکنالوجی اور اس طرح کے موضوعات پہ مہارت رکھتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر کام کرتے رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں بہت کام کیا ہے، دنیا بھر میں بہت کام کیا ہے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ پرابلم یہ ہے فیصل حسین صاحب کہ میں نے تو آپ کے سامنے ریئلٹی بیان کر دی، پاکستان فزیکل گڈز مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کے اندر یہ فگر ٹچ نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان بی پی او میں، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ میں، پاکستان فری لانسنگ کے ذریعے، پاکستان ٹیکنالوجی سروسز پرووائڈ کر کے یہ فگر کراس کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی بات میں آپ سے میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہا۔ انفارچونیٹلی اس ملک کا جو سب سے بڑا ڈیلیما رہا ہے فار دا لاسٹ 75 ایئرز دیٹ وی ہیو بین مور انکلائنڈ اینڈ فوکسڈ ٹو آور کنونشنل ٹریڈ مارکس۔ یس، ٹھیک ہے، ابھی تک ہم اسی کی بات کر رہے ہیں، سیالکوٹ کی فٹ بال فیفا پہنچ گئی اور ٹیکسٹائل ہماری وہی سیلیبریشنز ہیں، وہی سیلیبریشنز ہیں۔ پاکستان کی ٹیم نہیں گئی، فٹ بال پہنچ گئی، دیٹ از اے سیلیبریشن۔ ٹھیک ہے، اوکے فائن، ویری گڈ۔ آپ کی ٹیکسٹائل ہماری یورپ چلی گئی، پی آئی اے کو کینیڈا میں لینڈنگ رائٹس مل گئے، اور یہ بڑی خبریں ہیں بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ بہت بڑی خبریں ہیں یہ۔ دیز آر دا نیوز، بٹ انفارچونیٹلی جس چیز کے اوپر اس وقت دنیا موو کر رہی ہے ایگریسولی، وچ از ایکچولی ڈائریکٹلی دا ریونیو جنریٹنگ اکانومی ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ ریونیو جنریٹنگ سیکٹر ہے، بی پی او ہو گیا، آپ کا آئی ٹی ایکسپورٹس ہو گیا، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ابھی تک۔ جتنے بی پی اوز اس وقت پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، دے آر آپریٹنگ آن دیئر اون۔ نو ڈاؤٹ ٹو اے ویری لارج ایکسٹینٹ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے بائی ٹیلرنگ ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹریننگ سیشنز، لوگوں کو گائیڈ کرنا، لیکن اس کی بھی لمیٹیشن ہے۔ فن ٹیک کہاں ہے؟ فن ٹیک ہم تو سب سے پہلے تھے، ہم لوگ کود پڑے، ہم نے کہا فن ٹیک ہے یہ وہ۔ دیکھو فری لانسنگ سے آپ کما سکتے ہو، میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا، یو کین، اٹ کین گو انٹو بلینز آف ڈالرز، بٹ وہ جو تھریش ہولڈ ہے نا وہ کراس نہیں ہوگا جب تک آپ فن ٹیک میں نہیں پڑھو گے۔ اچھا نہیں تو اس میں آپ کو انکریج کرنا ہے یا ڈسکریج کرنا ہے؟ پہلی چیز تو یہ آپ فری لانسرز کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھیں چائنا ماڈل کیا تھا۔ میں اس بارے میں کیا بولوں، میں تو خود کنفیوز ہو گیا تھا، لیکن آئی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو سے۔ دس از اے پور پالیسی، آئی ایم سوری، دس از اے پور پالیسی کہ فری لانسنگ یا جو لوگ آپ کو ڈائریکٹ ڈالرز اس ملک میں لے کر آ رہے ہیں، آپ انہی کو ہٹ کیے چلے جا رہے ہیں، آپ انہی سے پیسے، سیلریڈ کلاس کو آپ ہٹ کیے چلے جا رہے ہیں، وہ آلریڈی انفلیشن کے اندر دبا پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ تو ان آرڈر ٹو براڈن یور ٹیکس اسپیکٹرم، جو لوگ بیچارے آلریڈی ٹیکس بریکٹ کے اندر، یو آر پینلائزنگ دیم۔
اب وہ لوگ جو ڈائریکٹ ریونیو ملک کے اندر لے کر آ رہے ہیں فری لینسرز کا ایک اچھا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر آف کورس پاکستانیوں کا کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ ڈالرز لے کر آ رہے ہیں, ان پہ بھی ٹیکس لگا دو, یعنی کہ کسی کو بھی نہ چھوڑو پر ٹیکس لگاتے چلے جاؤ بیکاز یو وانٹ ٹو سفائز یور ایپیٹائٹ فار یور لگژریز. پر یہاں پر ایک اور اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اتنا عرصہ ہم نے سافٹ ویئر کو وہ لبرٹیز دیں جو شاید ہم نے ٹیکسٹائل کو بھی نہیں دی, لیکن وہ ساری لبرٹیز دینے کے باوجود وہ سافٹ ویئر انڈسٹری, آئی ول بی ویری فرینک, میرا یہ خیال ہے کہ جو کوٹڈ فگرز ہیں اس سے زیادہ ایکسپورٹ کرتی ہے. میرے خیال سے I would be very wrong in saying کہ how much that I cannot tell you without research, but it can be much more than the figure quoted. You mean to say the potential? The potential نہیں, the actual. نہیں, اس کے اندر میں آپ سے پیمنٹس کہیں اور لے رہے ہیں, پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں, I don't know. فائن, دیکھیں آپشنز اویلیبل ہیں, آپشنز سب کے پاس, اور بہت سے لوگ کر بھی رہوں گے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپشنز بہت اویلیبل ہیں. آپشنز یہاں تک پہ بھی اویلیبل ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس دبئی میں, آذربائیجان میں, ملیشیا میں ادھر ادھر کھلائے ہوئے ہیں, پیمنٹس وہاں آ رہی ہے, اپنی پرنسپلز باہر ممالک میں کھولی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی, اور وہاں سے جو آپ کا آپریٹنگ کاسٹ پر منتھ ہوتی ہے بس اس کا چھوٹا سا پورشن پاکستان بلایا اور اس سے اپنے یوٹیلیٹیز, پھر وہ تو سورسنگ ہو گئی نا. ایگزیکٹلی, پھر وہ نہیں دیکھیں, یا آپ کلیئر کرنا ہے, ابھی آج کھل کے بات کرنی بھائی اس بارے میں. یہ بات جو آپ نے کی اس کا مطلب یہ تو سورسنگ ہو رہی ہے, آپ ایکسپورٹ تو نہیں کر رہے ہو, آپ تو سورسنگ کر رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں نے یہاں پہ 50 کمپیوٹر انجینئروں کو نوکری دے دی, 100 کو دے دی, اور میں ان سے کام کروا کے آپریٹنگ ایکسپینسز بھیج دیتا ہوں, باقی جو ایکچوئل پیمنٹ وینڈر سے ریسیو کرتا ہوں وہ وہاں پہ لیتا ہوں. میں نہیں اکیوز نہیں کر رہا کسی کو, میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ماڈل ہے, اگر یہ ماڈل ہے تو یہ سورسنگ ہے. یہی ماڈل ہے, یہ ماڈل آپریٹ کر رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر بیکاز آپ وہ فرینڈلی انوائرمنٹ دے ہی نہیں رہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ایکسپورٹ ری فائنینس ہوا کرتا تھا جس میں آپ ایکسپورٹرز کو ریبیٹ دیا کرتے تھے کہ وہ ایکسپورٹ کو انکریج کرنے کے لیے. آپ کو مجھے نہیں معلوم ہے کنٹینروں کے اندر ریت تک گئی ہے نا, بہت کچھ ہوا ہوگا ماضی میں, لیکن اسی طرح کا ایک ایکسپورٹ ری فائنینس ماڈل آپ کو سافٹ ویئر ایکسپورٹرز کو آفر کرنا ہے. اس کے بعد ہی آپ کے پاس ریونیو جنریشن شروع ہوگی. اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, بی پی اوز بھی پریشان ہیں, سافٹ ویئر ایکسپورٹرز بھی پریشان ہیں. ایک تو پاکستانیوں کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں لوگ تو مان ہی نہیں رہے, یہ والی بات آپ کہہ رہے ہیں لوگ تو مان ہی رہے. اب جو نہ مانے, ہم بول رہے ہیں میڈیا پہ, اگر بول رہے ہیں تو بول رہے ہیں, لوگ بول رہے ہیں میڈیا والے یہ باتیں کر رہے ہیں, ریئلٹی نہیں ہے. آپ بزنس مین سے پوچھیں, وہ تو صاحب آپ کو اتنی تعریفیں بتا دے گا, وہ اتنی آپ کو بتائے گا, معیشت اتنی اچھی ہے. میں ان سے یہی کہتا ہوں, ابھی آپ نے ہی بتائی بات, 2.5-3 سال پہلے ڈالر کدھر تھا اور آج کدھر ہے, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں پھر. لیکن پچھلے سال تو سنبھل گیا نا, دیکھ کتنی 50 روپے سنبھلا, لیکن وہی والی بات کریں کہ پیٹرول کی پرائس 10 روپے بڑھا کے عوام کی خدمت کے لیے ہم نے 1 روپے کم کر دیا نا. اگر آپ اس ٹینجن پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو نہیں, میں آپ کی بات کو سمجھ گیا, ظاہری بات ہے, ایوری ون فیلز ویری اپسیٹ ود دا کرنٹ سیناریو اینڈ سچویشن. لیکن جو آبجیکٹو بات آپ نے کی نا, میں تو اس پہ اٹک گیا. یعنی جو آبجیکٹو بات آپ نے یہ کی کہ اب ہمیں ان سافٹ ویئر ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, بالکل, تاکہ جو ان کی پرائمری بزنس ہے ایکسپورٹ کی وہ یہاں سے ہو, پاکستان سے. نتھنگ رانگ ان اٹ, ڈالر یہاں آنے چاہیے. یہی تو ڈیلیما ہے. آپ کو اس کو ایک ورکنگ فریم ورک بنانا پڑے گا. ٹیکسٹائل والوں کے لیے پریفرنشیل پالیسی بنائی, آپ ان کے لیے بھی بناؤ. بالکل آپ بنائیں. آپ کے پاس, میں آپ کو ایکچوئل بتا دوں, Azerbaijan has offered back offices to come and operate in their country. They are providing free rent and electricity to them to operate. یہ تو آپ کے میں کہوں گا واقعی کچھ محب الوطن پاکستانی ہیں جو بیٹھے آپریٹ کر رہے ہیں. اگر ان کو مزید پنچ کیا تو آپ کا پھر آپ کہتے ہیں 6 لاکھ پاکستانی جو ہے ملک چھوڑ کے چلا گیا. نہیں, سافٹ ویئر انجینئر تو بہت گیا باہر. ابے آپ کا بالکل گیا, اور ابھی بھی آپ کے سسٹم اینالسٹ جتنے باہر گئے نا, یہ تو آپ کی سوچ ہے. سسٹم اینالسٹ تھوڑا سا ابو ہوتا ہے ان کا, اس کو زیادہ بڑی نوکری ملتی ہے, زیادہ تنخواہ ملتی ہے, وہ پروگرامنگ نہیں کرتا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے, دوسروں کا کام دیکھتا ہے. Am I right? That's the guy who gets paid the most. And these are the people who get promoted to go into the top. ہوتے یہ بھی ان میں سے کچھ لوگ پروگرامرز ہیں, but they show their leadership skills, so then they reach that place. They are basically in the quality management. Am I correct? اور پاکستانی بہت سارے اس میں گئے ہیں, لیکن میں ریشو وائز آپ کو بولوں نا تو تھوڑا سا لوگوں کو برا لگے گا. یہ ریشیو آپ کی نیبرنگ کنٹری کا تھوڑا ہائی ہے,
ان کے لوگ تھوڑے سے زیادہ ہیں, کیونکہ یہ بھی میں ریشیو پہ آپ کو بتا رہا ہوں, ریشیو ہوتا ہے کچھ لوگ پروگرامر سے پروموٹ ہو کے اس پوزیشن کے اوپر پہنچتا ہے, پھر obviously they become CEOs also of these large companies and some of them even become owners of I can assure you there are lot of Asian owners of Silicon Valley companies that are in the top 100. Am I right? Lot of CEOs. آپ نیبرنگ کنٹری کس کی, میں بول دیتا انڈیا کی بات کر رہے ہیں. انڈیا کے بھی لوگ ہیں, پاکستان کے بھی لوگ ہیں, پر پاکستان کے لوگوں کا ریشو کم ہے. میں صرف ریشو کی بات کر رہا ہوں. 1:5 ہونا چاہیے, لیکن اگر 1:12 ہے تو that's not good. سر میرے خیال سے اگر آپ آئی ٹی انڈسٹری کو کمپیئر کریں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, پاکستان از وے ٹو بیہائنڈ. اچھا, مجھے لگا آپ کہنے لگے وے ٹو اہیڈ. جی نہیں, وے ٹو بیہائنڈ. وہاں کے اوپر جو بنگلور کے اندر انہوں نے منی سلیکون سٹی بنائی تھی, وہ آج سے 20-25 سال پہلے بنائی تھی. آپ کے پاس کوئی آج تک کے دن تک نہیں ہے. آپ کے پاس پلان کی تھی ہم نے, آپ کے پاس سارے انٹرپرینیورز آن دیئر اون آپریٹ کر رہے ہیں, کوئی ان کو سپورٹ نہیں ہے. میں اسی انڈسٹری سے بلونگ کرتا ہوں. سارے اپنے Where do you find your offices? Where are your offices? شارع فیصل. نہیں, where are your, مطلب your offices are on Share Faisal in regular commercial markets, بالکل in plazas and buildings, کوئی ڈیفنس isolated, and there are some buildings that are custom made for their business, but there are few. پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے نا, پرائیویٹ سیکٹر. علی وہی والی چیز ہے نا, پرائیویٹ سیکٹر نے اس چیز کی ایک ڈیمانڈ ڈھونڈی, اس نے کو ورکنگ اسپیسز بنا دیے کہ ان کو ضرورت ہے. میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے ٹیکس ہم سے لے رہے ہیں وہ کہاں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ چلو ہم ایک بلڈنگ بنا کے کھڑی کرتے ہیں, اس پہ انٹرپرینیورز There was a plan, آپ پروگرام سے پہلے مشرف صاحب کا ذکر کر رہے تھے. There was a plan during مشرف tenure کہ ادھر کراچی کے اندر ایک ایجوکیشن کوریڈور بھی بنے گا, آئی ٹی کا کوریڈور بھی بنے گا اسٹیل مل کے پاس. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پر کچھ یونیورسٹیوں کو لینڈ بھی انہوں نے لوکیٹ کی بھی, I'm sure آپ جانتے ہوں گے. اچھا, اور یہ 80s کا پروگرام ہے ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان واز ون آف دا فیو کنٹریز ان دس ریجن جہاں پہ پڑھے لکھے کمپیوٹر کے پروفیشنلز تھے. ڈونٹ بی شاکڈ, اس پورے ایشیا کے اندر کمپیوٹر کے ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے. دیر واز اے پرسن ہیئر, آئی وونٹ لائک ٹو نیم ہم, پر انہوں نے بنائی BCCI فاسٹ, اور وہاں سے یہ نکلے لوگ. اب وہ فاسٹ یونیورسٹی کے نام سے ہے, لیکن I'm just telling you کہ یہ پروجیکٹ پروگرام آج کا نہیں ہے. We had planned it in the 80s. ہم ویژنری لوگ ہیں پاکستانی. ایسے نہیں سوچو کہ آپ ویژنری نہیں ہیں پاکستانی, ہم ویژنری لوگ ہیں. میں آپ کو کلیئر کر دوں, اگر آپ بھی باہر رہے, میں بھی کافی باہر رہا ہوں, ہم نے ٹریول بھی کیا ہوا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ کسی سے پوچھیں نا, they prefer to have a Pakistani over an other part of SAARC. Let me be very honest with you. میں پاکستان سب کو لپیٹ دیا آپ نے. جی, the reason آپ کی کمیونیکیشن اسکل, یا آپ کہہ رہے ہیں وہاں رہے ہیں آپ. جی ہاں, آپ کی کمیونیکیشن اسکل آف کورس آپ کی ریسٹ پارٹ آف دا سارک کمیونٹی سے بہت بہتر ہے. آپ کے بچے انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں, اور کریڈیبلٹی بھی تھوڑی سی بہتر ہے. کریڈیبلٹی بھی بہتر ہے. بس ان کو ہاں یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ رہتا ہے ہینکی پینکی کا, ادروائز دے پریفر. لیکن ہمارے پاس وہ آؤٹ پٹ ہی کا ہے. یہ جو پاکستانی نکلے ایک دم سے, جن کو آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ سب باہر بیٹھے ہیں سلیکون ویلی میں بھائی, یہ فاؤنڈرز ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے. ناظرین آپ حیران ہو جائیں گے. یہ میرا ان سے ضرور شکوہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پاکستان کی طرف اٹینشن زیادہ دینی چاہیے تھی. انہوں نے دی, ایسی بات نہیں کہ نہیں دی, انہوں نے فلاحی کاموں میں لگائے پیسے. میں کہتا ہوں آپ نے فلاحی کام کیے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جو ہے آپ کی نیکیاں قبول فرمائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بزنس کی طرف بھی تھوڑا سا آتے. آپ لوگوں نے اتنی بڑی بڑی کمپنیاں, یو نو فاؤنڈرز آف سم ریئلی بگ کمپنیز ان سلیکون ویلی ور پاکستانیز. اس میں اپروچ کی بات ہے. دیکھیں ہم جیسے ایکسپورٹس اس کو کہتے ہیں برین ڈرین. گورنمنٹ آپ کی کہتی ہے نہیں باہر جا رہا ہے, جانا تو یہ برین گین ہے, کیونکہ وہاں جا کے ریمیٹنس بھیجے گا. یہ شارٹ ٹرم فوکس جسے آپ کہتے ہیں نا. نہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ارلی 80s میں ٹو مڈ 80s تو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ملک کے اندر GDP گروتھ ریٹ واز فنٹاسٹک ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, پر کمپیوٹر انجینئرز ور فلاکنگ ابراڈ اینڈ آل آف دیم پلیڈ سم کائنڈ آف رول ان دا ویسٹ ان برنگنگ ٹیکنالوجی ٹو ویئر اٹ از ٹوڈے. آپ شوق میں آ رہے ہیں واقعی میں. دیز آر دوز نیمز جو فیم سیکھ نہیں کرتے, بیکاز وین یو کم ورکنگ ان اے کارپوریشن یو آر پارٹ آف اے لارج ٹیم دیٹس ڈیولپنگ اے پروسیسر, and eventually what happens is that perhaps you played a very important role in doing it and making it a multinational corporation takes credit for all of it. Lekin Pakistanis played a very important role in software where it stands today, in technology where it stands today. I know it's coming to you as a shock. ہمیشہ نہیں تھا.
پاکستان ٹیکنالوجی میں فرنٹ فٹ پر تھا. حیرانگی کی بات یہ ناظرین کہ مشرق وسطیٰ اور ایشیائی ممالک کے اندر کمپیوٹر لٹریسی جب نہیں بھی تھی تو یہاں پر کمپیوٹر لٹریسی لائی گئی, یہاں پر اچھی یونیورسٹیاں اور اچھے انسٹیٹیوٹ بنائے گئے. آپ سوچیں ہمارے جیسا تھرڈ ورلڈ کنٹری جو کہ ایمرجنگ کنٹریز کی لسٹ میں آتا ہے, وہاں پر کمپیوٹر کی باقاعدہ یونیورسٹی تھی, کمپیوٹر انجینئرنگ کی یونیورسٹی تھی, سافٹ ویئر انجینئرنگ کی یونیورسٹی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہم ان لوگوں کو ریٹین نہیں کر سکے, ہم انڈیجنسلی کمپنیز ڈیولپ نہیں کر سکے. ان سب لوگوں کو ہم نے فلاک کرنے کی اجازت دی, باہر چلے گئے. اس سے زیادہ انفارچونیٹ یہ تھا کہ جس اینگل سے انہیں بینیفٹ کرنا چاہیے تھا انہوں نے پرہیپس نہیں کیا, which I won't blame them, کیونکہ I cannot say a person can be very efficient but he or she cannot have vision. تو خیر اینی وے فیصل صاحب دیر آئے درست آئے, میں کہتا ہوں جب بھی آئے اس طرف صحیح تھا, بٹ ڈیورنگ مشرف ایرا بھی میں نے اس میں بہت ایکسلریشن دیکھی, بہت سارے لوگ آئی ٹی اڈاپشن کی طرف گئے. لیکن انفارچونیٹلی پھر پیس سلو ہو گیا. 2008 کے اندر آگے جانے کے بجائے 2 قدم ہم 2 قدم پیچھے چلے گئے. میں 10 قدم جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا. اور کچھ کیریکٹرز ہیں آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جو تصویریں کھنچواتے رہتے ہیں پورا دن, کبھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی آفس کے باہر, کبھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی آفس کے باہر. لیکن میں نے تو یہ دیکھنا نا میری ایکسپورٹ کتنی بڑی. پلیز فورگیو می, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لک ایٹ دا کوالٹی آف فوٹوگرافس, وہ تو میں آج کل AI سے نکال سکتا ہوں. جی دیکھیں جو آپ نے بات کی نا پریویسلی, وہ ایرا جو تھا نا مشرف ایرا, نو ڈاؤٹ اس ٹائم کے اوپر آپ یقین کریں کہ میں فریشلی گریجویٹ ہو کے ایک پروفیشنل سیکٹر میں آیا تھا. اینڈ آئی ہیو سین دوز ٹائمز آلسو کہ ہم کسی میٹنگ کے لیے جاتے تھے نا بینک کے اندر, تو وہاں انٹرویو نہیں ہوتا, وہ کہتے ہمیں جوائن کر لو. وہ ایرا ایک ایسا تھا کہ بینکس زیادہ ہو گئے تھے اور بینکرز کم ہو گئے تھے. آپ مجھے اس طرف لا رہے ہیں جو میری چھیڑ ہے, میں اس طرف آپ کو نہیں, میں لانا نہیں چاہ رہا آپ کو, پھر آپ مجھے اس طرف لا رہے ہیں جو میری چھیڑ ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی میں آپ کو اس کا ریزن بھی بتایا تھا نا, وہ ایک ایرا تھا جو 10 سال 8-10 سال رہا, ایک اسٹیبلٹی آئی. اس کے بعد سے ہم نے فوراً ایک دم سے دیکھا کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی امیجیٹلی ڈیولپ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے فورن بینک سارے چلے گئے, بالکل چلے جو گئے, زیادہ پیکیج دے رہے تھے آپ کو. آپ کے بارکلیز بینک چلا گیا, میرے فنگر ٹپس کے اوپر ہے, ابھی نا بینک آف 12, رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ چلا گیا آپ کا, فیصل بینک, آپ کا ABN AMRO بینک چلا گیا آپ کا بارکلیز بینک آیا. بارکلیز نے تو میرے خیال سے 1.5-2 سال میں ہی آپریشن بند کر کے وہ اپنا ایگزٹ کر گئے. آپ کا امریکن ایکسپریس بینک چلا گیا, آپ کا بینک آف امریکا چلا گیا, آپ کا سٹی بینک چلا گیا, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کیونکہ وہ پرائیویٹائز ہو گیا, وہ یہیں کے اوپر رہ گئے. تو یہ آپ کو بڑے HSBC چلا گیا, یہ آپ کے بڑے بینک سے جو چلے گئے یہاں سے. بینک آف ٹوکیو چلا گیا آپ کا, یہ ابھی جی آپ کو ہلکے ہلکے نام دماغ میں آ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بڑے بڑے بینکس ہیں, یہ چلے گئے. یہ ٹیلینور کس کے زمانے میں آیا ہے, وارد کس کے زمانے میں آیا ہے, لیٹس ٹاک آن دیٹ آلسو نا, یہ کس کے زمانے میں آیا. سب برانڈس کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا, لیکن obviously اس زمانے کے اندر اکانومی فلرش کر رہی تھی تو آیا نا, میں نے تو نہیں کہا کہ نہیں آیا, لیکن اب آپ نے مجھے چھیڑ دیا تو میں اب آپ کو مزید چھیڑتا جاتا ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ ابھی یہ ڈائلاگ ابھی کیوں کر رہے ہیں, یہ ڈائلاگ تو آج سے 16 سال 17 سال پہلے کرنے والا ڈائلاگ تھا نا. کمپنیاں کیوں جا رہی ہیں, کمپنیاں کیوں آ رہی ہیں, پتہ ہے آپ کو پورا ہفتہ میں نے پروگرام کیے ہیں اس پہ. پروکٹر اینڈ گیمبل کا آپ نے سنا ہے, وہ جا رہی ہے. آپ کو میں آج بتا رہا ہوں, آپ اپنے شو میں میری بات نام نہ لیجیے گا بھائی کسی کا, بعد میں وہ ناراض ہو جائیں گے, کہیں گے ہمیں بھجوا دیا یہاں سے. میں کسی کو نام نہیں دے رہا, میں آپ میرے شو کو ریکارڈ کر لیں, and then you can do it. I can guarantee you within the next 2-3 months 2-3 بڑے ملٹی نیشنل کے نام آپ اور سنیں گے. نہیں لیکن سنیں ہمارے آپٹیمسٹک لوگوں نے, پازیٹیو تھنکرز نے یہ کہا ہے کہ لوکل کمپٹیشن اور بوائیکاٹس کی وجہ سے جا رہے ہیں. جناب کیا بات کر رہے ہیں آپ, یہ ہم ان کو جو بتایا, میں نے اخبار میں جو پڑھا ہے, آپ نے نہیں پڑھا اخبار میں, اٹ از اسٹاک ایکسچینج والے جو اینالسٹس ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا اکنامک فیوچر جو ہے وہ تو بہت برائٹ ہے. یہ کمپنیاں تو ہمارے ڈومیسٹک کمپٹیشن سے گھبرا کے بھاگ گئی ہیں, یہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی, یہ کیسے کرتی ہیں, ہمارے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے. یہ میں نے اخباروں میں باتیں پڑھی ہیں, میں آپ کو پڑھوا دوں گا. اچھا کچھ لوگ بول رہے ہیں تو گلوبل ری اسٹرکچرنگ ہو رہی, بھائی کیا بات کر رہا ہو, تم کو کیا پتا گلوبل انٹرنیشنل انگلش. تو ہم خاموش ہو گئے, ہم نے کہا پاکستان ہی ملا جانے کے لیے
مجھے کہا میں جو اخباروں میں پڑھوں گا میں آپ کو بتاؤں گا نا. ان کا ایک تو ان سے یہ پوچھیں, لیٹس ٹیک این ایگزامپل, ابھی جو نیوز میں آ رہا ہے پروکٹر اینڈ گیمبل, ان کا پاکستان کا مارکیٹ شیئر کتنا تھا پورے ان کے گروپ کا؟ بہت چھوٹا ہوگا, بہت چھوٹا تھا. تو گلوبل ریسٹرکچرنگ جو ہو رہی ہے ان کو اتنے چھوٹے سے مارکیٹ شیئر سے کرنی تھی پاکستان سے. ڈز دیٹ میک سینس ٹو یو؟ ہو از دس اکانومسٹ؟ I don't know why people are saying such things, but I am just saying that there is no positive light at looking at anything. There is only realistic light. اگر کوئی چیز ان کے لیے اگر یہ مارکیٹ پروفیٹیبل ہوگی, I can tell you they will even go to the moon if they find it profitable. اچھا, اس چیز کو قطع نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں. You've stayed in the Middle East. Iraq, there was war there at one time. ابھی بھی لوگ جانتے, جیسے ملک کے بہت سارے ممالک کے مختلف حصوں میں حالات خراب ہوتے ہیں, بغداد میں نہیں ہوں گے, باقی شہروں میں ہوں گے. اب جو ٹرائنگل ہے جہاں پر مین آئل ریزروز ہیں, اب وہاں پہ حالات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں میں نہیں کہہ سکتا رائٹ ناؤ, بٹ دوز سٹیز ہیو بین ریڈیوس ٹو ربل. ڈو یو نو, یہ جو ایلیپو ہے, تکرت ہے, یہ دیز پلیسز ہیو بین ریڈیوس ٹو ربل. یہاں پر کمپنیاں کام کر رہی تھیں جب ان فائٹنگ ہو رہی تھی. ڈو یو نو دس؟ بالکل. Oil exploration companies were working there while this war was going on. سب سے پہلے in high risk zones they were working. سب سے پہلے تو یہی ہوا تھا نا کہ وار تو ہونی ہے, وار ہوگی بھی, لیکن جو اسٹریٹجک ایسیٹس ہیں وہاں نہیں کرنا. یعنی بزنس کا سچویشن سے کوئی تعلق نہیں. بالکل بھی نہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں ناظرین, جو لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے they were foreign citizens. They were not their locals only. The locals were just people who were doing the menial work. I shouldn't be using the word the manual work. Sorry. Still عراق کی آپ نے بات کی, ایربل جو ان کا سٹی, وہاں کے اوپر ابھی بھی فورنرز کام کر رہے ہیں نا. بالکل. Those people are working there. So it's not, please don't say this, it's about the situation. It's about profits. Those companies know that they're making money out of that and they do not leave that place. Sorry, that's the reality. چاہے آپ ہمارے لوگ پسند کریں نہیں کریں. میں نے ایک صاحب سے پوچھا, ایک پاکستانی ہے ہمارے دوستی ہیں, انہوں نے کہا صاحب میں آئل رگ پہ کام کرتا ہوں سمندر کے بیچ میں, 23 دن میں نہیں آ سکتا وہاں سے, 23 دن تک میں اپنی فیملی سے براہ راست انٹریکٹ نہیں کر سکتا. ہمارے پاس سیٹلائٹ فونز ہیں, وی گیٹ انٹرنیٹ آل رائٹ, بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی ہیومن کانٹیکٹ فار 23 days mostly. If we need something, maybe it comes through the helicopter. Exactly. Why are you working in the middle of the sea? Because we're making money. It's an offshore oil exploration rig. تو آپ کے اپنے ملک کے اندر بھی ہیں بھائی ایسی بہت ساری جگہیں. But just for information sake, میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں حالات, تو حالات کی وجہ سے کوئی نہیں جاتا بھائی, منافع ہو رہا ہو, کوئی حالات کی وجہ سے نہیں جاتا. آپ بھی فائنانس پروفیشنل ہو, میں بھی ہوں. فائنانس میں پھر آپ کو یاد ہے نا ایک سیئنگ ہے نا, کیپٹل ہیز نو ریلیجن. کوئی no nationality also, na, let's be very straightforward. Capital has no nationality. No nationality نا بھائی, بات یہ, وہ تو پیسے کمانے کے لیے کاروبار کر رہا ہے نا, اس کو منافع ہوگا, یقین کریں وہ نہیں جائے گا. تو ایکچویلٹی کے اوپر آ جاتے ہیں. آبجیکٹو ڈسکشن جو ہے, it does not revolve around your optimism and your pessimism. It revolves around the clear fact that if you are making money and the numbers are showing that you are making money in any board, anywhere where 10 people are sitting of a company, stakeholders, they will never say no. They will always say yes. Frank, بات ہے پاکستان والی بات ہی نہیں کر رہے نا ہم. میں اور most probably I'll be very frank, پاکستان والی بات ہم اپنے آپ کو ریجن سینٹرک کیوں کریں؟ یہ دنیا بھر کے ڈیسیجنز ہیں. کیپٹل کی موومنٹ تو ایک دن کے اندر ہوتی ہے, ایک سیکنڈ کے اندر ہوتی ہے, ایک مائکرو سیکنڈ کے اندر ہوتی ہے. میں کریکٹ؟ بالکل 100%. لیکن میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, لیکن اس کو میں ایک ذرا پیرامیٹر کو ذرا آگے لے کے جاتا ہوں. آپ پہلے ریجن سینٹرک تو ہو جائیں, پہلے آپ وہ بھی تو نہیں ہو پا رہے. گلوبل جانا ایک دوسری چیز ہے, پہلے آپ ریجنل سینٹرک تو ہو جاؤ. پھر آپ مجھے بار بار ایسی جگہوں پر لا رہے ہیں, میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. اس وقت بنگلہ دیش آپ سے آگے ہے, آپ کے کرنسی افغانستان کی, آپ کی کرنسی سینئر. اچھا, لیکن انفارچونیٹلی یہ گورنمنٹ کے اوپر بات نہیں ڈالیں آپ. میں آپ سے پوچھتا ہوں نا, آپ مجھے جواب دیں. وہاں پرائیویٹ سیکٹر پروگریسو ہے تو یہ کام ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتا دو, آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں. صبح ہی میں سن رہا تھا, کوئی بہت ہی ایک ایکسپرٹ آدمی ہے, آپ کو پتا ہوگا آج کل ہر بندہ جو ہے وہ ان کو اپنے بچوں کی سالگرہ پر بھی بلا رہا ہے. انہوں نے کتاب بھی لکھ دی ہے اپنے بچپنے پہ, انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے, اور وہ بتا رہے تھے صاحب کہ آپ کیوں جائیں گے امریکہ, آپ کیوں جائیں گے باہر کے ملک میں, آپ کو تو یہیں پاکستان میں آرام مل رہے ہیں سارے,
یہاں تو غریب لوگ جاتے ہیں, وہاں پر تو ایسے لوگ جاتے ہیں, لوور مڈل کلاس لوگ جاتے ہیں, سارے پیسے تو پاکستان میں. تو چلو ان کی بات ہم مان لیتے ہیں. آپ کے بزنس مین, انہوں نے جو کویشچن پوچھ دیا اس پہ میں کلین بولڈ ہو گیا. انہوں نے کہا آپ کے بزنس مین باہر جا کے بڑی بڑی بزنسز کیوں نہیں لگا پا رہے؟ وہ پاکستان میں ہی لگا پا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں تو دے آر ناٹ سکسیزفل. انہوں نے بولا آپ فنگر ٹپس پہ گن کے بتائیں. آپ یہ بتائیے آپ کے ٹیکسٹائل اونرز جو بنگلہ دیش میں نہیں ہیں اور ایکسپورٹ کی ساری فیسلٹی بھی آپ انہیں کو دے رہے ہیں. کافی سارے لوگ کام کر رہے ہوں گے, ایم شیور آف اٹ, لیکن میں نے سنا ہے اس لیے میں آپ کو نو نہیں کہہ رہا, میں آپ کو یس کہہ رہا ہوں. وہ مڈ سائز ہے, ٹھیک ہے, وہ مین چنک نہیں ہے. آپ کے جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی بنگلہ دیش میں فیکٹریز نہیں ہیں, اور ایکسپورٹ کے مزے بھی وہ یہاں لے رہے ہیں, ٹیکس کے مزے بھی وہ یہاں لے رہے ہیں, اور ساتھ میں وہ بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں. یہ کون سی پیٹریوٹزم ہے پھر؟ مشکل سوال ہے. نہیں مشکل سوال ہے, اینکر میں ہوں, سوال میں پوچھوں گا. نہیں دیکھیں آپ پھنسانے والی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں اب آپ نے جو بات کی, لیٹس کم ٹو اٹ. پرائیویٹ سیکٹر نے اپنا رول پلے نہیں کیا, and I think private sector is also trying to blame the government for their own mistakes. They have not been able to come up with brands. بالکل. They have not been able to export. I agree. آپ نے مجھے بولا کہ they are traditional. They are traditional. They are the people who are charting the future for this country's economy. If they become non-traditional, if they make IT houses, who can stop them? If they can run these textile factories, if they can do this physical activity, if they are trying to sell these physical goods in a digital world, I think they can sell digital products in the digital world also. سر دیکھیے بات علی, دیکھیں کوئی بھی آپ بزنس کھڑا کرتے ہیں نا, اس کی ایک بیک بون ہوتی ہے. بی پی او ہو گیا, سافٹ ویئر ہاؤسز ہو گئے, ان کی بیک بون ہے انٹرنیٹ. کیا آپ کی انٹرنیٹ جو پیس ہے وہ آپٹیمل لیول کے اوپر ہے؟ ہر روز تو شاک کاٹ جاتی ہے اس کو. وہ سمندر کے نیچے ہے, اس کو سیمی بھی کہتے ہیں. اب وہ سمندر کے نیچے ہے, وہ شارک کاٹ. ہمیں نہیں معلوم ہے, آئی ہیو ورکڈ ان ٹیلی کام کمپنیز ابراڈ الحمدللہ, کہ ڈاؤن ٹائم کیوں آتا ہے اور کس لیے لایا جاتا ہے. یہ آپ کا اور میرے پاس یہ جو بھی رکھے ہوئے سیل فونز ہمارے پاس ہیں, سب کے اس کے اوپر آ رہے ہیں 4G, تو کسی کے اوپر آ رہا ہے 5G, تو کسی بات آ رہا ہے 3G, اور یہ آ رہا ہے ٹیرف اس کے اوپر. ٹیلی کام کمپنیز بڑھائے جا رہی ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک دے آر امپروونگ دیئر سروسز آن دیٹ؟ No, is internet faster than what it is supposed to be here? چلو مجھے کیا پتا, میں اتنا باہر تھوڑی گیا ہوں, مجھے کیا پتا. Our internet is pathetic as compared to the rest part of the world. Look, we are thinking that this is pretty fast. Ji. And we are selling spectrums, do you know that? Yeah. This is one of the biggest revenue generating source. ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو اسپیکٹرم بکتا ہے, it's one of the biggest revenue generating source. یہ اس کی نیلامی یا جو بھی ہوتا ہے اس کی لگتی ہے بولی, وہ بہت زیادہ اس سے پیسے آتے ہیں پاکستان کو. نہیں, آپ مجھے خود پتا ہے نا, ٹیرف آپ بڑھائے جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے آپ کا جو وہ کیا کہتے ہیں, آپ کا یہ تھوڑا وہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ہے کنٹروورشل موضوع ہے. میں آپ کو دوسرے موضوع کی طرف لے کر آتا ہوں. آپ مجھے بتائیں نا, یہ میں نے کھول دیا, چلو یہ اینڈرائڈ کا کھول لیتا ہوں, ایپس کا اسٹور, میں یہ آئی فون کا کھول لیتا ہوں, ایپل کا کھول لیتا ہوں. آپ کی ایپس کتنی ہیں؟ میرے ذہن میں سوال, آپ پیسے آپ ابھی بول رہے ہیں نا یہ چیزیں, تو اب تو میرے خیال زیادہ تر بزنس جو ہے وہ ایپس پہ ہو رہا ہے, بلکہ کمپنیز تو پروموٹ کر رہی ہیں. ایون کہ ملٹی نیشنل کمپنیز تو اپنے امپلائیز کو بھی ایسی سروسز اور میسیجنگ سسٹمز, انوینٹری مینجمنٹ, ہر چیز فون پہ دے رہے ہیں. کتنی ہیں ایپس اس میں سورس پاکستان سے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے, وہ انڈسٹری کے اوپر ہے, انڈسٹری سیگمنٹس کے اوپر ہوتا ہے نا. دیکھیں بینکس کی ایپس ہیں کہ فری لینسر اگر کسی ایپ میں ایک چھوٹا سا کام کر کے دے رہے ہیں, دیٹس ناٹ دیئر ایپ. ہاں وہ تو وہ بالکل وہ تو یوز کر رہا ہے, وہ پھر یا تو سروسز لے رہا ہے, وہ کنٹریبیوٹر ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایپ کا اونر نہیں ہے. ایپ کا اونر نہیں ہے. ریونیو کس کے پاس جا رہا ہے؟ ہمارے پاس, ہم لوگوں نے اس چیز کو فلوٹ بھی کیا تھا آئیڈیا کو, کہ فری لینسرز کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کی اپنی انڈیپینڈنٹ ایک ایپ ہونی چاہیے, جس پہ پاکستانی نیشنلز اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اس کے اندر, اور وہ صرف پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر ہی نہیں, پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو. اگر یہ ایپ ڈیولپر پاکستان میں ہو, پیسہ ہمارے پاس آئے گا. بالکل. اگر یہ ایپ ڈیولپر اپنا بینک اکاؤنٹ XYZ باہر کے ملک, تو ریونیو اس کے پاس جائے گا. تو یہی ہو رہا ہے. سارا پرابلم آپ کے سامنے رکھ دی ہے میں نے. مین ایم یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 25 کروڑ کے ملک کے اندر ایپس لوگ نہیں ڈیولپ کر رہے ہوں گے. بالکل کر رہے ہیں ڈیولپ, 100% ڈیولپ کر رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں کر رہے ہوں گے. کیا وہ اب میں دیکھیں نا, پھنسا دیا, دیکھو میں نے آپ کو پھنسا دیا ہے.
آپ سمجھے نہیں. دیکھیں آپ بول رہے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ ملک میں سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فگر کچھ اور ہے, حقیقی فگر کوئی اور ہے. میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں, ایپ بھی ایک سافٹ ویئر ہے. اگر ایپ پاکستانی نے بنایا ہے, اس کا ریونیو پاکستان میں آنا چاہیے. یہ میرا سوال ہے. آپ کی اس بات سے کب میں نے ڈینائی کیا کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ اتنا بڑا جو سفیر ہے, کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ تو ختم ہوگا, اتنا بڑا سفیر ہے, اس کا انکم کہاں جا رہی ہے؟ ورکنگ انوائرمنٹ چاہیے نا, میں اس کا یہی تو بات کر رہا ہوں. کنڈیوسو ورکنگ انوائرمنٹ از این ایشو. بس بات پتہ لگ گئی, چیز وہاں پہ آ گئی. آپ کیسے پروموٹ کریں گے کہ آپ پیسے واپس پاکستان لے کر آئیں؟ یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ ان ریٹرن. اور یہ ریونیو کافی ہوگا ناظرین, کیونکہ فون زیادہ ہیں, ڈیسک ٹاپ اتنے نہیں ہوں گے. میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ نو, میری نفی آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے دنیا میں لیپ ٹاپ زیادہ بنے ہوں, ڈیسک ٹاپ زیادہ بنے ہوں, لیکن آج کی تاریخ کے اندر فون زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. اگر یہ فون بول رہا ہے کہ میں 11 گھنٹے دن میں اس فون کے اوپر ہوں, تو اس کے معنی یہ ہے پھر میں لیپ ٹاپ پہ کتنی دیر ہوں. میرا ذہن یہ کہتا ہے, اس کا مطلب میں زیادہ ٹائم اس پہ لگا رہا ہوں. اور یہ جو مشہور ایپس ہیں, میں آپ کو بھی بتا دوں, اس کے پیچھے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے لوگوں کی ایفرٹس نہ ہوں. کسی نہ کسی جگہ پر کنٹریبیوشن ٹیکنالوجی وائز, کوڈ لکھنے, کچھ نہ کچھ پاکستانیوں ضرور کیا. ملکی معیشت کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. روز جب ہم بزنس کے بارے میں بات کرتے ہیں, معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں, آبجیکٹیو ڈسکشن ہوتی ہے. ہر وقت ایک یونی ڈائریکشنل بات کرنا مناسب نہیں ہوتا. جب آپ بزنس کے بارے میں بات کریں گے, معیشت کے بارے میں بات کریں گے, تو آپ کے ذہن میں ایسے سوالات پیدا ہوں گے جن سے ملک کی بہتری کی طرف آپ سوچ سکیں گے. ناظرین, وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.